إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق و داتا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہماری ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد ہے۔ یہ اولاد جس کے لیے انسان صبح سے شام تک، شام سے رات تک کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے،
کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، مزدوری کے لیے، یہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، وہیں پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی، تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، حاکم ہے، حکمران ہے، اور ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالامیر الذی علی الناس راع علیہم وہو مسئول عنہم، ایک طرف وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ملک کا بادشاہ بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، اس سے اس کی عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع علی اہلہ وہو مسئول عنہم، اور اس سے نچلے درجے پر آئے تو ہر بندہ اپنے اہل خانہ کا حاکم ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ والدین اولاد کے لیے کمانے کے لیے تیار ہیں، محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی پرورش کیسے کرنی ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو کیا کیا آداب سکھانے ہیں، وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دین بچوں تک منتقل کیسے کرنا ہے، اس سے غافل ہیں۔ باپ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے کمائی کر کے پیسہ لے کر بچوں کو دے دیا ہے، اب میری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ مائیں سمجھتی ہیں کہ شاید ہم نے ان کو کھانا کھلا دیا ہے، کپڑے دے دیے ہیں، پریس کر دیے ہیں، ہماری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ لیکن محترم سامعین کرام، ذمہ داری یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ والدین ہی ہیں جو بچے کو سیدھے راستے پر بھی لگا سکتے ہیں اور سیدھے راستے سے ہٹا بھی سکتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فأبواہ یحودانہ، پھر یہ اس کے والدین ہی ہوتے ہیں جو اسے یہودیت کی طرف لے جاتے ہیں، او ینصرانہ، یا عیسائیت کی طرف لے جاتے ہیں، او یمجسانہ، یا مجوسیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے اصول یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے۔ پھر والدین جیسے اس کی تربیت کرتے ہیں، جیسے اس کو سمجھاتے ہیں، جیسا ماحول اس کو مہیا کرتے ہیں، بچہ اسی سے اثر لے لے کر اپنی پرورش اور پیدائش کے مراحل کو طے کرتا ہوا اسی جگہ تک پہنچ جاتا ہے جو والدین اس کے لیے چاہتے ہیں۔ آئیے تربیت اولاد کے موضوع پر سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں کہ اولاد کی پرورش کرنا کس قدر عظیم عمل ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہوا، کہ جو شخص دو بیٹیوں کی، دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بلوغت تک پہنچ جاتی ہیں، بالغ ہو جاتی ہیں، اچھے انداز سے ان کی پرورش کرتا ہے، جاء یوم القیامہ، وہ آئے گا کہ قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح اکٹھے ہوں گے، جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ وہ شخص جو بچیوں کی تربیت کرنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، پروان چڑھانے والا ہے، میں اور وہ اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کن لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات، جس کی 3 بہنیں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں، فاتقوا اللہ واقام علیہن، تو وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اچھی پرورش کرتا ہے، کان معی فی الجنۃ ھکذا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ملی، یعنی 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، پرورش اچھی کرنی ہے
تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر کے اندر موجود تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، 2 بچیاں تھی اس کے ساتھ، غریب تھی، تنگ دست تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ اس نے آواز دی کہ کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس صرف 3 کھجوریں تھیں۔ نبی کا گھر ہے اور نبی بھی وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مدینے کی ریاست عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود گھر میں کھانے کے لیے صرف 3 کھجوریں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ایثار کرتے ہوئے 3 کھجوریں اس خاتون کو دے دی۔ اب اس خاتون نے کیا کیا؟ ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی۔ بچیوں نے کھجوریں پکڑی اور منہ میں ڈال دی اور کھا گئی۔ والدہ نے تیسری کھجور پکڑی اور ابھی منہ کی طرف لے جا رہی تھی کہ بچیوں نے ہاتھ بلند کر دیا، ماں یہ کھجور ہمیں دے دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ عورت کیا کرتی ہے، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس عورت نے وہ جو ہاتھ اس کا بڑھ رہا تھا آگے روک لیا، پیچھے لائی، اور اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک اس بیٹی کو دے دی، ایک دوسری بیٹی کو دے دیا، خود بھوکی رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بڑا یعنی پر اثر واقعہ لگا کہ کس طرح اس عورت نے اپنے آپ پر اثار کیا ہے اور اپنی بیٹیوں کو جو خود کے لیے کھجور تھی وہ بھی بیٹیوں کو دے دی۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے بیٹیوں کی پرورش کے لیے اپنے آپ کو مار دیا ہے، اپنی قربانی دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑا مشہور ہے، بار بار بیان ہو چکا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، بس جو کر کے گیا وہی ملے گا، الا من صلاۃ، سوائے 3، یا تو کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، یا پھر کوئی علم کی بات کسی کو سکھا گیا ہے، لکھ گیا ہے، تحریر کر گیا ہے، پھیلا گیا ہے، وہ جب تک چلتی جائے کہ اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ او ولد صالح، یا نیک اولاد ہے، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو جب باپ نے بیٹے کو، بیٹی کو، اپنی اولاد کو دعا کرنا سکھایا ہی نہیں ہے، دین پر چلنا سکھایا ہی نہیں ہے، اولاد کو نیک بنایا ہی نہیں ہے، وہ کہاں دعا کرے گی؟ تو محترم سامعین کرام، بچوں کی پرورش اور تربیت ان احادیث سے بالکل واضح ہے، اور خصوصاً جو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان احادیث کے اندر بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ اس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بیٹوں کی پرورش تو لوگ خوشی سے کر لیتے ہیں کہ چلو ہمارا نام روشن کریں گے، ہمارے نام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن بیٹیوں کی پرورش کرتے ہوئے لوگ بڑا ہچکچاتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، بچوں کی تربیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ابتدا کہاں سے کرنی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ابتدا میں بول نہیں سکتا ہے، آہستہ آہستہ وہ چند الفاظ بولنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کی تلقین کرنی چاہیے، بچے کو یہ کلمہ سکھانا چاہیے تاکہ اس کی زبان سے دنیا میں آنے کے بعد جو الفاظ نکلے وہ یہی ہوں، اور جب دنیا سے جائے تو یہی الفاظ اس کی زبان پر جاری۔ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے اور اس کے لبوں پر یہ کلمہ توحید جاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے اس کو یاد کروانا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر ہو سکے تو یہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ آیت توحید کے بارے میں بڑی جامع ہے۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس کی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے،
اور نہ ہی اس کو کمزوری لاحق ہوتی ہے کہ کوئی اس کا مددگار بنے، اور تمام بڑائیاں اسی کے لیے ہیں، اسی لیے اسی کی بڑائی جان۔ یہ بات ہم نے کہاں سے اخذ کی ہے؟ یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے نیک بندے کا تذکرہ کیا ہے، لقمان، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے، اور کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ نبی نہیں تھے، بہرحال نیک آدمی تھے، اور ان کے نام پر قرآن میں ایک باقاعدہ سورت ہے لقمان، 21ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس سورۃ لقمان کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت، دانائی، عقل مندی عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جب واضح و نصیحت کی ہے، بیٹے کو سمجھایا، اس کی تربیت شروع کی ہے، تو آغاز کہاں سے کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اور ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ یا بنیّ، اے بیٹے، اے پیارے بیٹے، اے چھوٹے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، ان شرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم۔ تو بچے کی تربیت کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ کہ اسے اللہ کے بارے میں سمجھایا جائے، اللہ کا نام اس کے زبان سے جاری کروایا جائے، کلمہ توحید اسے پڑھایا جائے، اور اسے یہ سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہے جس نے ساری کائنات کو بنائے۔ یہ مختصر چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بچے کے یعنی کانوں تک پہنچنی چاہیے، اور اس کی زبان سے یہ کلمہ ادا ہونا چاہیے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے وہ میٹرک کر جاتے ہیں، پرائمری، مڈل، میٹرک تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن آپ ان سے کہ کلمہ سناؤ بیٹا، کلمہ نہیں آتا ہے، کلمے کا مفہوم کیا ہے یہ نہیں آتا ہے۔ میں خود جو ہے اس وقت یعنی فرسٹ ایئر کی کلاس کو پڑھا رہا ہوں، لیکن کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو کلمے کا معنی پتہ نہیں ہوتا کہ لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کیا ہے، بس پڑھا ہوا ہے، پڑھا دیا گیا ہے، کچھ کو تو ویسے نہیں آتا، اور جن کو آتا ہے ان کو پتہ نہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو یہ بچوں کی بچپن سے تربیت اسی انداز سے ہوگی تو بچے جو ہیں بڑے ہو کر اپنے والدین کے سامنے آنکھ نہیں اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف لگیں گے۔ آج ہماری مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ اسی مسجد کو دیکھ لیں، جب جمعے کا خطبے کا آغاز ہوا ہے کتنے لوگ تھے، اور ان میں سے بچے جوان کتنے ہیں اور بوڑھے کتنے تھے۔ تو بچوں کی تربیت اس کا آغاز بچپن سے ہو۔ تو بہرحال سب سے پہلے انہیں جس چیز کی تربیت دینی ہے، تلقین کرنی ہے، وہ کلمہ توحید ہے، توحید کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا ہے، والدین سے اس نے سلوک کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ لقمان میں جب لقمان علیہ السلام ان کی جب اس وصیت کا تذکرہ کیا ہے، نصیحت کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی نقل کی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ انسان ذرا غور تو کر کہ تیری والدہ نے تجھے جنم دیا ہے تکلیفیں اٹھا کر، مشکلات کو جھیل کر، اس قدر تنگی اور مشکل کا وقت دیکھا ہے تیری والدہ نے کہ تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تیرے والد نے تیرے لیے کتنی کوششیں کی ہیں، اس لیے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں ان کے اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے انداز سے پیش آنا ہے۔ اگر شرک کا کہیں تو وہ بات نہیں ماننی ہے، اللہ کی نافرمانی کا کہیں تو وہ بات نہیں ماننی ہے، اس کے علاوہ والدین کی ہر بات ماننی ہے۔ تو یہ والدین کے بارے میں بچوں کو سکھایا جائے، بتایا جائے، اور ان کی یہ تربیت کی جائے۔ پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے اس کو پھر سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم سے اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھنا کیسے ہے، اس کی جو ایک ادائیگی ہے، پڑھنے کا جو انداز ہے وہ بچوں کو آنا چاہیے۔ اسلاف کو دیکھیں تو سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کو جس بات کی تربیت دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، جب وہ اس قابل ہو جاتے 5 سال 6 سال تو سب سے پہلے ان سے قرآن مجید کی ابتدا کرواتے تھے، اور پھر جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، نماز کی ترغیب دو، نماز کی طرف لے کر آؤ۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین خود کو نماز پڑھیں۔ جب ماں نماز پڑھے گی، والد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے گا تو بچے کے دل میں خود بخود شوق پیدا ہو۔ اور اگر والد صاحب بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو
اور خود گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، خود گھر میں بیٹھے فلمیں دیکھ رہے ہیں. والدہ بچے کہتی ہے نماز پڑھو اور خود وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا اس کو. تو اولاد کبھی بھی نمازی نہیں بن سکتی. مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اولاد کو نماز کا حکم دو، نماز کی ترغیب دو، نماز کی طرف لے کر آؤ جب کہ ان کی عمر 7 سال. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. اور اگر وہ 10 سال کے ہو کر بھی نماز صرف نہیں آتے ہیں، نماز کے عادی نہیں بنتے ہیں، نماز کو باقاعدہ پڑھنا شروع نہیں کرتے ہیں، تو پھر اسلام ان بچوں کو سزا دینے کی بھی اجازت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر یہ اندر فرمایا ہے کہ اگر وہ 10 سال کے ہو کر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں تو پھر آپ ان کو مار بھی سکتے ہیں، ان کی تعذیب بھی کر سکتے ہیں، ان کو سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں خود نمونہ بننا پڑے گا. پھر بچہ جب تھوڑا سا مزید شعور کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، سمجھنے لگتا ہے باتوں کو، تو پھر اب اسے سمجھانا چاہیے کہ اللہ جس کے بارے میں تم جان چکے ہو کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ بہت عظیم ہے، بہت عظمتوں والا ہے، اس کا علم بہت کامل ہے، وہ ہر بات کو دیکھنے والا ہے، ہر بات کو سمجھنے والا ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے. یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. بیٹے اگر تم کوئی کام زمین کے اندر گھس کر لو، کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر لو، سمندر کی تہہ کے اندر چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، جو کام بھی کرو گے اچھا ہے یا برا، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، اللہ اس کو تمہارے سامنے کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر. بچے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ بہت باریک بین ہے، سب کچھ ہر ایک بات کی خبر رکھنے والا ہے. بچے کے دل میں یہ بات پیدا کرنی چاہیے، یہ شعور اس کو دینا چاہیے کہ بیٹا نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم سے بہانہ بنا لو کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، فلاں وجہ ہے، فلاں وجہ نماز نہیں پڑھ سکتا میں. بیٹا ہمارے سامنے بہانہ بنا لو گے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. جب اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے گی، یہ بات اس کو سمجھائی جائے گی، تو انشاءاللہ آئندہ زندگی کے اندر وہ کبھی بھی حرام کاموں میں نہیں جائے گا، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سمجھائی ہے. پھر اس کے بعد اس کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بیٹا دنیا میں ہم جو کام بھی کرتے ہیں، ظاہری بات ہے کتنی عمر تک بچہ اسکول جانے کے قابل ہو چکا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے تو اس کو سمجھائے کہ بیٹا جس وقت اسکول میں تم جاتے ہو، یاد کرتے ہو، ٹیسٹ دیتے ہو، امتحان ہوتا ہے، پھر رزلٹ آتا ہے، ایسے ہی یہ دنیا بھی ایک امتحان ہے. یہاں پر ہم امتحان دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی اچھا کر رہا ہے، کوئی برا کر رہا ہے. بیٹا یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ جب ہمارے ان تمام کاموں کا نتیجہ رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے. اور کوشش کرنا کہ جتنا دنیا میں بیٹا تم کوشش کرتے ہو کہ فرسٹ آ جاؤ، کلاس میں تمہارا نام ہو، ایسے ہی بیٹا کوشش کرنا کہ دنیا کے امتحان میں تم کامیاب ہو جانا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا نام کامیاب لوگوں میں شمار ہو، تمہارا نام ان لوگوں کے اندر ہونا چاہیے جو فرسٹ آنے والے ہیں، جو سیکنڈ آنے والے ہیں، تھرڈ آنے والے ہیں. تمہارا نام ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے جو فیل ہو جائیں گے، تمہارا نام ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے جو صرف پاس ہونے، ریاضی پاس ہونے والے ہیں، بلکہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے. اور اس میں بھی والدین کا حصہ اس قدر ہے کہ جب وہ خود کوشش کرتے ہیں نیک کام کرنے کی، خود بچوں کے سامنے اچھے کام کرتے ہیں، بچوں کو اپنا عملی نمونہ دکھاتے ہیں. بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، لیکن ہمارے ساتھ خود جھوٹ بولتے ہیں. بیٹا غیبت نہیں کرنی ہے کسی کی، تکبر نہیں کرنا ہے، لیکن خود تکبرانہ جملے بولے جاتے ہیں. تو اس طرح بچے کے اندر یہ بات رکھی جائے، ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بیٹا دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا لا محالہ ہمیں آخرت میں اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کا نتیجہ اور رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا. پھر اسی طرح قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کو پھر مختلف معاشرتی آداب سکھانے چاہیے. یا بنی اقم الصلاۃ، نماز پڑھو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جب لوگوں سے بات کرو تو اچھے انداز سے بات کرو، اپنے منہ کو پھلا پھلا کر، گردن موڑ موڑ کر، ولا تمشی فی الارض مرحا، تکبرانہ چال نہ چلو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو فخر پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے.
یہ بچے کو سکھانا ہے اور اس کی خود عملی مثال بننی ہے۔ جب یہ باتیں ہم خود بچوں کے سامنے پیش کریں گے تو پھر بچوں کے اندر یہ باتیں آ جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے بچوں کی اسی انداز سے تربیت کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا اور میری عمر چھوٹی تھی، میرے والد عمر بھی تھے، ابو بکر بھی تھے اور بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی باتوں کے دوران آپ نے فرمایا کہ اچھا میرے صحابہ کرام، ایک درخت ہے جو سرسبز و شاداب رہتا ہے، اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں اور وہ ایسے ہے جیسے ایک مسلمان ہوتا ہے، یعنی اس کی مثال ایسے جیسے مسلمان ہو، ہر وقت خیر پہنچاتا ہے، ہر وقت نفع دیتا ہے، اس کی ہر چیز سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لوگ اس سے ہر وقت خیر کی امید رکھتے ہیں، یہ مومن کی مثال ہے۔ تو عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان جیسا ہے یا مسلمان اس جیسا ہے، کسی نے کچھ سوچا، کسی نے کچھ سوچا، آخر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں جی بتاؤ کون سا درخت ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں وہاں پر موجود تھا، سن رہا تھا پیارے پیغمبر کی بات اور میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجلس میں مجھ سے بڑے لوگ موجود تھے، میرے والد تھے اور اس طرح دیگر بھی صحابہ کرام موجود تھے، اس لیے میں شرما گیا۔ میں نے اس مجلس کے آداب کا خیال رکھا اور خاموش رہا۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ بعد میں جب میں گھر آیا تو والد محترم کے سامنے میں نے کہا ابا جان، پیارے پیغمبر جو سوال پوچھا تھا نا اس وقت میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ بھی وہاں موجود ہیں، ابو بکر بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے ہیں، اور میں چھوٹا تھا تو میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچے بیٹے اگر تم اس وقت جواب دے دیتے نا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب اگر تم دے دیتے تو میرے لیے یہ قیمتی سے قیمتی سواری سے بھی بہتر ہوتا، مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ قیمتی سواری کے ملنے سے مجھے یہ خوشی نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو مجلس کے آداب سکھائے ہیں کہ مجلس میں جانا ہے، اللہ کے نبی کی مجلس سے کس انداز سے بیٹھنا ہے، مسجد میں آنا ہے تو کس انداز سے بیٹھنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں سکھاتی ہیں، سمجھاتی ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے۔ پھر اسی طرح بچوں کو یہ بتانا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں نے پہلے کہا دارالامتحان ہے، تو یہاں پر مشکلات بھی آئیں گی، یہاں پر مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، یہاں پر کبھی بھوک بھی لگے گی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، کبھی مال کی ضرورت ہوگی، مال نہیں ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے، کبھی لوگوں کو دین کی دعوت ہوگی، لوگ جواب میں لبیک کہنے کی بجائے، لوگ جواب میں تمہاری بات کو ماننے کی بجائے تمہیں پتھر بھی ماریں گے، تو بیٹا ایسے موقع پر صبر بھی کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر اس موقع پر صبر کرنا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ایسے موقع پر صبر کرنا یہ بڑے ہی ہمت والی بات ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں جن کا ہمیں اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے، ان کو سکھانا ہے، اور موقع کی مناسبت سے ہر وقت ان کے سر پر جلاد بن کر نہیں رہنا، بلکہ موقع کی مناسبت سے پیار سے سمجھانا ہے بیٹا یہ کام کرنے کا، یہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ بعض لوگ دینداری کے جذبے میں بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ جن باتوں پر حکم دیا گیا یا کہا گیا، اجازت دی گئی، وہاں پر تو ہم اپنا یہ حق استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر وقت بچوں کو مارتے رہنا یہ بچوں کو باغی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها،
وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ محترم سامعین کرام، تربیت اولاد کے حوالے سے یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ بچہ جیسے جیسے پروان چڑھتا جاتا ہے اس میں کچھ خواہشات جنم لیتی ہیں، ان کے بارے میں ان کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے، جسے جنسی تعلیم، جنسی تربیت کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، ملکی حالات سے آپ واقف ہیں، جس طرح قصور میں کچھ واقعہ پیش آیا تو اس کو لے کر بعض مغرب نواز لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو جنسی تربیت دینی چاہیے، جنسی تعلیم دینی چاہیے، اور پھر اس کے پس پردہ وہ نظام لانا چاہتے ہیں جو مغرب کے اندر رائج ہے، کہ کھلے عام ہر قسم کی بدکاری ہو، کسی کو کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جنسی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام جنسی تربیت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، لیکن وہ ایک مختلف انداز میں۔ مثلا اسلام یہ کہتا ہے کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خمس من الفطرہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق فطرت سے ہے۔ الختان، ان میں سے پہلی چیز ختنہ ہے، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی شرمگاہ پر کچھ چھوٹا سا حصہ لگا تو اس کو اتارنا ضروری ہے تاکہ بعد میں اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اسی طرح زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، ناخن کاٹنا اور مونچھیں ترشوانا، یہ یعنی آپ اگر ان کو غور کریں تو اسلام نے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے لیے تربیت کا اہتمام کر دیا ہے۔ اسی طرح بچہ جب تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے تو اسے سمجھایا جائے کہ جو لڑکا ہے، بچہ ہے، اس کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ اور جو بچی ہے اس کا پورا جسم جو ہے یہ ستر ہے، اور اس کو ڈھانپ کر رکھنا یہ ضروری ہے۔ کسی اجنبی کے، کسی کے سامنے اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بچے کے ان اعضاء کو چھونے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو چاہیے، بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ وہ والدین کو بتائیں۔ پھر اسی طرح اسلام جو تربیت کر رہا ہے کہ بچہ جب کچھ بڑا ہو جائے تو اسے یہ سمجھانا چاہیے کہ بیٹا جب بھی گھر کے اندر آنا ہے دروازہ کھٹکھٹا کے آنا ہے، اجازت لے کر آنا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ کیا ایمان والو، تمہارے جو خادم ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، ان کو بھی اور تمہارے بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب تمہارے پرائیویٹ کمرے بیڈ روم کے اندر آئیں تو اجازت لے کر آئیں۔ 3 مرات، 3 اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے اور اسی طرح دوپہر کے وقت اور عشاء کے بعد۔ یعنی یہ تو مخصوص اوقات جن میں کسی کو بھی بغیر اجازت آنے کی بغیر اجازت لیے آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اور اسی طرح جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے ہر وقت جب بھی وہ گھر میں آئیں تو ان کو چاہیے کہ اجازت لیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ کسی نے کہا اللہ کے رسول کہ اگر میں اپنے گھر میں جاتا ہوں، میرا ہی گھر ہے، والدہ ہیں، اسی طرح بہنیں ہیں، تو کیا وہاں پر بھی اجازت لے کر جاؤں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ کیا تمہیں اچھا لگے گا کسی وقت تم گھر کے اندر جاؤ اور گھر والے صحیح حالت کے اندر نہ ہو تو تم انہیں دیکھو؟ تو جب تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو پھر اس لیے کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھی بغیر دستک دیے، چاہے اپنا ہی گھر کیوں نہیں ہے، دستک دیے گھر کے اندر نہ جائیں۔ یہ بچوں کو تعلیم دینی، یہ جنسی تعلیم ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اسی طرح بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بیٹا آپ لڑکے ہو اور آپ لڑکی ہو، لڑکیوں نے لڑکے والے جو انداز ہے وہ نہیں اپنانے ہیں اور لڑکوں نے لڑکیوں والے انداز نہیں اپنانے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ان جیسا انداز اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسا انداز اختیار کرتی ہیں۔ تو یہ یعنی ان بچوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ اب تم نے اس طرح کا انداز اختیار نہیں کرنا ہے۔ پھر جب بچے 10 سال کی عمر تک پہنچ جائیں، قریب البلوغت ہو جائیں، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اب ان بچوں کو الگ الگ بستر پر سلایا جائے، اکٹھے نہ سلایا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرقوا بینہم فی المضاجع، کہ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ اور اسی طرح بچوں کو یہ سمجھایا جائے جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مرد جو لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، مرد ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، اور وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن،
اور اسی طرح عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں. پست رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرم کو نہ دیکھیں. مطلب یہ نہیں کہ نیچے دیکھتے رہیں، بلکہ مطلب یہ کہ غیر محرم جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے ان کو نہ دیکھا جائے. اور اسی طرح اپنی جو عزت ہے اس کی حفاظت کی جائے. اور اس طرح جب بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، قریب البلوغ ہوتی ہیں، تو ان کو پردے کا سکھانا چاہیے، پردہ کرانا چاہیے، اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ پردہ اسلام کی طرف سے لاگو ہے. اور اس مقصد سے نہیں ہے کہ عورتوں کو ایک پیک کر دیے جائے، ان پر پابندی لگا دیجیے، بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ جو خراب قسم کے لوگ ہیں، جو بدکار قسم کے لوگ ہیں، جو معاشرے میں خرابی پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ان سے بچا لیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان خواتین سب سے یہ کہہ دو کہ اپنے اوپر پردہ لٹکا دیا کریں، یعنی اس انداز سے اپنے آپ کو چھپا لیا کریں کہ پتہ چل جائے، ذالک ادنی ان یعرفن، یہ پتہ چل جائے کہ یہ شریف خواتین ہیں، فلا یؤذین، ان کو تکلیف نہ دی جائے. آج ہم ایک موبائل لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے ہم کور کا انتخاب کرتے ہیں کہ کور ہونا چاہیے جو اس کو گرد و غبار سے اور اس طرح پانی وغیرہ سے بچا سکے. تو اسی طرح خواتین کے لیے بھی اسلام نے یہ پردہ جو حکم دیا ہے یہ اسی لیے تھا تاکہ وہ غیر جو لوگ ہیں، جو معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرنے والے ہیں، وہ ان سے بچ جائیں. تو یہ اسلام نے بچوں کو یعنی مردوں کے لیے بھی اور سب کے لیے تربیت کا اہتمام کیا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ جب وہ بڑے ہو رہے ہیں، اور اسی طرح یہ جو بچے ہیں، لڑکے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اپنے جو زیر ناز بال ہیں، جو بولوں کے بال ہیں، ان کا بھی وہ خیال رکھیں، ان کو 40 دن کے اندر اندر کاٹیں. اور اس طرح خواتین بچیاں جو ہیں ان کو بتایا جائے کہ جس طرح ان کے وہ ایام شروع ہو رہے ہیں، ان کے اندر ان کو کیا کرنا ہے، کس انداز سے انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ اسلام نے یعنی ہماری تربیت کی ہے. پھر اسی طرح اگر ہم غور کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو انارکی پھیل رہی ہے، بے حیائی اور اس طرح فحاشی اور اس طرح دیگر جو معاملات پیش آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی بچوں کی تربیت خراب کیوں ہو رہی ہے؟ بچے صحیح راستے پر کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، کہ والدین خود اپنے گھر کا جو ماحول ہے وہ اسلامی نہیں رکھتے ہیں. اپنے گھر کا ماحول غیر اسلامی ہے. خود جو ہے گھر میں بیٹھے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ بچے دیندار بن جائیں، بچے قرآن کے عالم بن جائیں، بچے قرآن کے حافظ بن جائیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. والدین جو ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ استاد ہوتے ہیں. کہتے ہیں ماں کی گود جو ہے پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کی، تو وہیں سے بچے نے سیکھنا ہوتا ہے. تو جب بچے اپنے گھر میں ماحول دیکھتے ہیں کہ والدین خود وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ غیبتیں کر رہے ہیں، وہ تکبر سے، حسد سے کام لے رہے ہیں، کسی رشتہ دار کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے تو حسد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جب بچے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر اپنے اندر وہ پال لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر ان کے اندر یہ چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح آج کے دور میں ہمارے ہاں بچوں کی غلط تربیت کا ایک بڑا ذریعہ، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے اور کھلی اجازت دے دی کہ جس طرح مرضی چاہے استعمال کریں. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر کیا کچھ موجود نہیں ہے. ایک کلک کرنے سے کس قدر بے حیائی اور فحاشی کے مناظر سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ بچوں نے اس موبائل کو، اور ہمارا یعنی والدین کا ہی قصور ہے کہ بچے جب بھی ذرا سا شور کرتے ہیں، ذرا سا تنگ کرتے ہیں تو موبائل پکڑا دیتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے بھی، یعنی پیدائش کے ہفتے، مہینے، 2 مہینے بعد بچے کو موبائل دینا شروع کر دیتے ہیں. تو بچہ پھر اس سے سیکھ رہا ہے کہ یہ چیز ایک ایسی اہم ہے کہ اس سے میں اپنے دل کو بہلا سکتا ہوں. تو پھر وہ بٹن دباتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز کھلتی رہتی ہے، اور آہستہ آہستہ جب وہ سیکھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر وہ برائیاں، وہ ساری چیزیں، وہ غلط معلومات جو انٹرنیٹ پر موجود ہیں وہ ان کو حاصل کرتا رہتا ہے، اور پھر انہیں کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کر دیتا ہے. پھر اسی طرح بچوں کی غلط تربیت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، مدرسہ بھیجتے ہیں، مسجد بھیجتے ہیں، ٹیوشن بھیجتے ہیں، اکیڈمی جاتے ہیں. اب بچے وہاں پر کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بچے وہاں کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بس بچہ جا رہا ہے، ہمیں سکون ہے، ہم اطمینان کے اندر جی صبح سے گیا، شام کو آیا، اسکول سے پڑھ کے پھر اکیڈمی بھیج دیا، وہاں سے آیا پھر مسجد بھیج دیا. بچوں کو والدین کا اور والدین کو بچوں کا پتہ ہی نہیں.
تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بچے والدین سے دور ہو رہے ہیں، والدین کو سمجھانا چاہتے ہیں، بچے سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو بچوں کی سوسائٹی کیا ہے، وہ کس کمپنی کے اندر رہ رہے ہیں، ان کے دوست کون کون ہیں، وہ کہاں آتے جاتے ہیں، ان باتوں کا خیال رکھنا بھی والدین کی ذمہ داری، اور یہ بھی تربیت اولاد کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے روز ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کھائے گا، اور کہے گا کاش میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے نصیحت آنے کے باوجود مجھے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ تو یہ دوستی جو ہے بچوں کی، یہ ان کی تربیت پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اچھا دوست ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک عطر فروش کی دکان، آپ وہاں جاتے ہیں، اگرچہ کچھ خریدتے نہیں ہیں آپ، وہ دکاندار آپ کو کچھ دیتا نہیں ہے، لیکن صرف بیٹھنے سے ہی آپ کو خوشبو ملتی ہے، بیٹھنے سے ہی آپ کے جو کپڑے معطر ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو برا دوست ہے اس کی مثال ایسے جیسے بھٹی ڈھونکنے والا ہے، آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کے کپڑوں پر گرد و غبار آتا ہے، چنگاریاں آ کر آپ کے کپڑوں کو جلا دیتی ہیں۔ تو برا دوست اس طرح ہے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل خراب کرنے والا ہے۔ تو ہمیں خود بھی اپنے دوستوں کا جو انتخاب ہے وہ اچھے انداز سے کرنا ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت کا بھی اچھے انداز سے اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔